ہمیں نہ کرامت دیکھنی ہے، نہ ہمیں کوئی معجزہ دیکھنا ہے، نہ ہمیں اس میں جناب علی کوئی ہاتھ کی صفائی دیکھنی ہے، نہ ہمیں نہ کوئی کرامتوں سے واسطہ ہے۔ اگر ہم کرامتوں کے پیچھے چلے گئے تو پھر تو ہم غلط راستے پر چلے جائیں گے، کیونکہ پھر شعبدہ باز لوگ ہمیں مل جائیں گے، جادوگر لوگ ہمیں مل جائیں گے، ہندو اور پنڈت ہمیں مل جائیں گے، مسمرزم والے مل جائیں گے، ہیپٹنائزم والے مل جائیں گے، لیکن اس میں اور اس میں یہی فرق ہوگا کہ وہ شریعت پر نہیں ہوں گے اور یہ شریعت پر ہوں گے۔ پہچان اور کسوٹی آپ کے پاس کوئی بھی مرشد ہو، کوئی بھی پیر ہو، ایسا ہو رہا ہے۔ جعلی پیر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ملیں گے آپ کو، داڑھی موچھ صاف اور گلے میں بڑے بڑے توق تسبیحاں ڈال دیں گے، ہاتھ میں کڑے لوہے کے پہنے ہوئے ہوں گے، چمٹا ہاتھ میں ہوگا، ہرا چولا پہنا ہوا ہوگا نیچے پاؤں تک، اور جناب علی چرس پی رہا ہوگا، بھنگ پی رہا ہوگا، نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، اور ایجنٹ رکھے ہوں گے 2-4 جو اس کی مشہوری کرتے رہیں گے، بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، اور سادہ لو مسلمان پھنس جائے گا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ بھائی زیادہ سے زیادہ آپ تو اللہ، پیر مرشد تو اللہ اور رسول سے قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی پھر ویسے ہی بننا چاہتے ہیں؟ بھائی جیسا وہ ہے ایسے ہی آپ کو بنائے گا نا، اور کیا بنائے گا آپ کو؟ کہیں جناب علی بال بڑے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، اس میں میل جمی ہوئی ہے، داڑھی بھی لمبی کی ہوئی ہے، اس میں بھی میل جمی ہوئی ہے، اور جناب وہ چرس، بھنگ، افیم، نشے یہ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ بہت پہنچا ہوا بابا ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑا اللہ پہنچا ہوا ہے۔ لوگ جا کر پھنس جاتے ہیں۔ یاد رکھو آپ کے پاس کسوٹی ہے، کسوٹی جیسے سونے کو دیکھتے ہیں، سونے کو سنیار کسوٹی سے پرکھتا ہے، پیتل ہوتا ہے تو بھی بتا دیتا ہے، سونا ہوتا ہے تب بھی بتا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے، جو حضور کی سنت کے مطابق چلے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، جو نمازیں پڑھنے والا ہو، جو روزہ رکھنے والا ہو، جو حج کرنے والا ہو، جو زکوٰۃ دینے والا ہو، آپ اس کی اتباع کر لیں، خدا کی قسم اگر اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی آپ منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ اگر اس میں کچھ نہیں، اس کے مرشد میں کچھ نہیں، اس کے مرشد میں کچھ نہیں تو رسول اللہ میں تو ہے نا۔ ہاں؟ یاد رکھو یہ سلسلہ طریقت اس کو ہی کہتے ہیں کہ اگر اس کے مرشد میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن طریقے اس کے اپنے رسول اللہ کے ہیں، تو اگر اس میں فیض نہیں وہ پہنچا سکتا ہے تو اس کا جو مرشد ہوگا وہ پہنچائے گا، اگر اس میں بھی کچھ نہیں ہے تو اس کا مرشد پہنچائے گا۔ سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی، یعنی مرشد سے لے کر رسول اللہ تک اس کا سلسلہ ہو، خدا کی قسم وہ خالی نہیں جائے گا۔ اگر 7 پشتوں تک بھی کچھ نہ ہو، بھئی آخر اوپر تو ہے نا، حضور غوث پاک کے پاس ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور اسی طرح امام جعفر صادق ہے، تو آخر ان لوگوں میں تو کچھ ہے نا۔
تو جب سلسلے سے منسلک ہو گیا تو اگر اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں سے فیض ملے گا، لیکن اس کی پہچان یہی ہے کہ اتباع رسول میں ہو، تو پھر کسی کرامت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو کرامتیں دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غلط جگہ پھنستے ہیں، کیونکہ کرامتیں تو وہ دکھا دیتے ہیں لیکن شریعت نہیں دکھا سکتے۔ جو کرامتیں دکھائے گا، ہاں ایسے شریعت والے بھی ہیں، وہ بھی کرامتیں دکھا دیتے، کرامت ان میں بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو کرامت، ولی اللہ کو کرامت دکھانا ایسا ہے جیسے عورت کو حیض آ جاتا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے کرامتوں کو دکھانا۔ کیوں؟ ہاں آپ اس کی مجلس محفل میں اس کا ساتھ رہیں، اس کے ساتھ صحبت میں رہیں تو آپ دن میں سینکڑوں کرامتیں دیکھیں گے، لیکن اس کا قصد یہ نہیں ہوگا کہ میں دکھاؤں، اس اللہ کے ولی کا یہ قصد نہیں ہوگا کہ میں لوگوں کو کرامتیں دکھا کر مرید بناؤں۔ کیوں؟ اگر وہ کرامتیں دکھا کر لوگوں کو مرید بنانا چاہتا ہے تو وہ تو نفس کی غلامی کر رہا ہے، یعنی اس کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میرے مرید بن جائیں لوگ، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ نفس کے مرید نہیں ہوتے، وہ نفس کی اتباع نہیں کرتے۔ ہاں ان کا تو اٹھنا بیٹھنا ہی کرامت ہو جاتا ہے، ان کا تو چلنا پھرنا ہی کرامت ہو جاتا ہے، اور ان کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں کوئی کرامت کر رہا ہوں، لیکن کرامت ان سے سرزد ہوتی رہتی ہے۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اللہ کے ذکر کرنے سے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے اور وہ بھی کسی کامل مرشد سے اجازت لے کر کریں گے، تو جس طرح ظاہری علم کے لیے آپ کو کسی عالم کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی دارالعلوم میں داخلہ لینا پڑتا ہے، اگر آپ مریض ہیں تو آپ کو کسی ہسپتال میں جا کر داخل ہونا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کو اللہ کا قرب چاہیے تو آپ کو کسی مرشد پیر کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے حلقے میں چلے جائیں تاکہ وہ آپ کو اللہ کا ذکر کرنا سکھا دے۔ اور جب وہ ذکر کرنا سکھا دے گا اور اس کے ذکر سے آپ مانوس ہو جائیں گے تو پھر آپ کا یہ قلب جاری ہو جائے گا اور آپ کا قلب اندر سے خود بخود اللہ 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 کرتا رہے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الانفاس معدودۃ کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت۔ انسان کے سانس گنتی کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب میں یہ مت سمجھنا اس کا علم ہمارے علم سے ایسا سمجھ لیں، خیر مثال تو وہ بھی میں نہیں دے سکتا، وہ پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے سمندر دیکھا ہے نا آپ نے؟ سمندر، اگر سمندر میں ایک چھوٹا سا جراثیم ہو، جراثیم ایسی چیز کو کہتے ہیں جو مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتا، ہماری عقل اور ہماری سمجھ یوں سمجھ لو کہ جیسے ایک سمندر میں ایک جراثیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے علم تک کوئی سوچ پہنچ نہیں سکتی،
کوئی دماغ نہیں پہنچ سکتا، کوئی